السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر لیاقت اور علماء کا کردار، اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھیے، عامر لیاقت کو اندازاً کوئی 7-8 سال پہلے سے میں جاننے لگا ہوں، اور ان دنوں میں اس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی، اور ایک نوجوان کا میں نے اس پہ تبصرہ پڑھا تھا، وہ نوجوان نے اس ویڈیو کے اوپر تبصرہ کیا ہوا تھا۔ وہ ویڈیو کیا تھی؟ وہ ویڈیو یہ تھی کہ یہ عامر لیاقت کہتا ہے نا کہ میں نے یہ دینی مسائل اور عالم آن لائن میں نے سب سے پہلے شروع کیا، تو اسی کی اس کی ویڈیو لیک ہوئی تھی۔ اس ایک ویڈیو میں یہ کیا کر رہا ہے، کسی نے سوال کیا ہے، کسی عورت نے، اور اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہ رہا ہو تو کیا میں اپنے آپ کو کر سکتی ہوں، میں خودکشی کر سکتی ہوں۔ سامنے انہوں نے کوئی مفتی صاحب بٹھائے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب نے سوال کا جواب دینا شروع کیا کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اس نے وہ نازک کا لفظ بولا اور عامر لیاقت صاحب نے دانت نکالنا شروع کر دیے اور ہنسا، اور بار بار کہ یہ نازک مسئلہ، ازراہ اس کا تمسخر، اس طرح اس سوال کا مذاق اڑایا اور اس مولوی صاحب کا بھی مذاق اڑایا، اور وہ مولوی صاحب آگے سے شرمندہ ہوتے رہے۔ اس طرح اس کا مولویوں کے ساتھ رویہ رہا، اور اس طرح کے یہ دین کے مسائل کو اہمیت دیتا تھا۔ وہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ لوگوں کو لیک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ اس نے کیا کیا، پروگرام کر رہا تھا، تو درمیان میں بریک ہوتی ہے، یا جب پروگرام آن ایئر نہیں ہوتا تو اس میں یہ کیا کر رہا تھا، گندی گندی باتیں کر رہا تھا، ہیروئنوں کی باتیں کر رہا تھا، سیکسی باتیں کر رہا تھا۔ سامنے علماء بٹھائے ہوئے تھے۔ جب اس کی ویڈیو لیک ہوئی تو سامنے سارے، یہ جس طرح یہ شیعہ سنی اور پتہ نہیں کیا آگے بٹھا لیتا ہے، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، وہ ایک عالم آن لائن میں اس قسم کی یہ گندی حرکات کرتا تھا اور مولوی اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ اب یہ چند ایک ویڈیوز تو اس کی منظر عام پہ آ گئی ہیں، باقی پتہ نہیں کتنی ویڈیوز ہوگی، اور وہاں یہ بیٹھ کے اور علماء کے ساتھ اور ان کو بٹھا کے یہاں یہ اس طرح کا گند مارتا رہا۔ میں نے پوچھنا یہ ہے کہ عوام نے تو اس کے اوپر بڑا رد عمل دیا، لیکن وہاں جو جبوں کبوں والے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جو داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کوئی حیا اور شرم نہیں آتی تھی کہ وہ اس گندے آدمی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے دوپٹے کا مذاق اڑایا، اور اس کے بعد ایک لمبا اور طویل سلسلہ ہے کہ اس نے رمضان ٹرانسمیشن والا وہ سلسلہ شروع کیا۔ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو اس نے وہ حج کا حوالے دینا شروع کر دیا، ادھر ادھر کی اس نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کی کئی تقریریں منظر عام پہ آ گئیں کہ یہ صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور اس طرح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بلکہ اس کی اعتراض کی ویڈیوز سامنے آئیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں ان علماء کو پتہ نہیں ہیں جو اس کے سامنے بیٹھ کے دین بیان کرنے جاتے ہیں؟ کیا ان علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ برات کا اظہار کریں، اس کو اس بات کے اوپر ٹوکیں، اس کو اس رویے کے اوپر ٹوکیں، اس کو کہیں کہ تم تو اس طرح کی، تیری تو اس طرح کی شخصیت ہے، تمہارے اندر تو دینی شاعر کا اور دین کے مسائل کا اتنا احترام ہے، تو تم کس منہ کے ساتھ ہمیں یہاں بلاتے ہو؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں تو انسان تب کرتا ہے نا کہ جب یہ ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ بھئی دین کا جو مسائل ہے نا وہ صرف ٹی وی پہ بیان نہیں ہوتے، وہ صرف عامر لیاقت کے سامنے گھٹنے جوڑ کے بیان نہیں ہوتے، بلکہ وہ مسجد کے اندر بھی بیان ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور چینل کے اوپر بھی بیان ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر اب اس نے یہ جو رمضان ٹرانسمیشن شروع کی ہیں، اس کے اندر جو علماء کرام کو یہ بٹھاتا ہے، پچھلے سال بھی میں نے دیکھا علماء کرام کہتے ہیں جی ہم وہاں دین کے مسئلے بیان کرنے جاتے ہیں، وہاں ہم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہاں پروگرام کے اندر بیٹھ کے بول ٹی وی چینل جو ہے اس کا تزکیہ کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کے ڈائریکٹر کی، پروڈیوسر کی اور اس کے اس گندے اینکر کی اس کا تزکیہ کرنا، یہ دین کا کون سا رکن ہے؟ یہ دین کے فرائض کے اندر، واجبات کے اندر، مستحبات میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ اور آپ جتنے بھی پروگرام ہیں ان سب کو نکال کے دیکھیں، وہ ایسے مکار ہے، وہ ایسا گندا شخص ہے، وہ ساتھ دین کے مسائل بھی پوچھتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بارے میں علماء سے رائے بھی لیتا ہے۔ تو علماء بجائے اس کے کہ
اس کے گندے پن کو اور اس کی متلون مزاجی کو اور اس کے بہروپیے پن کو واضح کریں، اس سے برات کا اظہار کریں، اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ وجہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرتے، پھر خاموش بھی نہیں رہتے کہ چلو یار نہ اس کے حق میں بات کرو نہ اس کے خلاف بات کرو، یعنی خلاف نہیں کر سکتے تو چلو کم از کم حق میں نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے اس کو کہو۔ یعنی پہلے کمروں کے اندر وہ آپ کے ساتھ میٹنگیں کر کے آتا ہے نا، آپ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ وہ شرائط ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کے ساتھ یہ بات طے کرو کہ بھئی دین کا مسئلہ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں اور چولیں ہمارے ساتھ نہ مارو۔ آپ یہ دیکھیے جس وقت پوری دنیا کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا میں اس کے خلاف تحریک برپا تھی، یعنی ہر بندہ چاہے وہ دیوبندی تھا، بریلوی تھا، جو بھی تھا، جس قسم کے بھی لوگ تھے، یعنی 95% لوگ تھے جنہوں نے اس کے خلاف تحریک برپا کی ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے یہ قاری خلیل صاحب کو نکالا تھا۔ تو اگلے دن اس نے کیا کیا، پروگرام کے اندر ویل للمطففین سورہ مطففین کھول کے بیٹھ گیا اور اس میں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اس طرح کی اس نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیں اور کہا کہ یہ سارے میرے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان آیتوں کے مصداق ہیں۔ تو اور ساتھ مولوی بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت کوئی مرد کا بچہ نہیں تھا، کوئی مولوی ایسا نہیں تھا، کسی کو حقاق حق کا یاد نہیں آیا، کسی کو ابطال باطل کا یاد نہیں آیا، کسی کی اتنی تربیت نہیں تھی، کسی دیوبندی کو، بریلوی کو، شیعہ کو اس کے استاد نے، اس کے ماں باپ نے اس کی اتنی تربیت نہیں کی تھی کہ یہ بندہ اپنی گندی ذہنیت اور اپنے گندے پراپگنڈے اور اپنی مکارانہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی دلیل وہ قرآن کریم سے لے رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ دین کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ دین کے دلائل کی توہین نہیں ہے؟ لیکن کوئی بھی بندہ اس وقت نہیں بولا، خاموش رہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے اہل حدیث کے مولانا صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے تو ماشاءاللہ کمال ہی کر دیا آتے ہی، حالانکہ یعنی یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہیں ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا دین کے ساتھ یعنی اس میں کون سا آپ نے دین کا مسئلہ بیان کیا ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اگر آپ نے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے تو بھائی یہ پلیٹ فارم اس کے شکریہ ادا کرنے کا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر اس کی دعوت رکھیں، اپنے گھر میں اس کو پارٹی میں بلائیں، اپنے بچوں کے پاس اس کو آ کے بٹھائیں، جس طرح آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن وہاں جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ سے دین کے مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے عامر لیاقت کی تعریفیں نہیں سننا چاہتے۔ اب وہاں آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی ذمہ داری وہ ہے آپ لوگوں کو اس کے اندر جو غلطیاں ہیں آپ وہ بتائیں یا آپ دین کے مسئلے بتائیں۔ آپ کے اوپر اس نے کیا احسان کیا ہے، آپ کے اس نے پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے، لینے ہیں یا نہیں لینے، یہ سارے کے سارے مسئلے وہاں بیٹھ کے کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو سر عام بتانا ہوتی ہیں وہ وہاں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر تقریریں کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا خفیہ میسیجوں میں کرتے ہیں، اور جو باتیں نہیں کرنے کی ہوتی وہاں وہ ٹی وی کے اندر بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک وضاحتی ویڈیو آئی، اس کے اندر قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جی دیکھو وہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہے نا، اس نے نا وہ پہلے ہی ہمیں پروگرام، یہ دوبارہ جب ان کی انٹرویو ہوئی ہے تو وہ نا انہوں نے پروگرام سے نا پہلے ہی ہمیں کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ نے کوئی نا یہ فرقہ وارانہ بات نہیں کرنی، تو اس لیے میں نے نا وہاں کوئی بات نہیں کی۔ اچھا دیکھیے، فرقہ وارانہ پہلے ان کو کہہ کے گیا کہ فرقہ وارانہ نہیں کرنی، اور آپ خود جاتے ہی وہ مسئلہ شروع کیا۔ کوکب نورانی صاحب نے بھی وہی بات کی ہے۔ تو یار یہ کیا انداز ہے؟ مطلب اب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو نمائندے بن کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ یعنی ان کو ایک اس قسم کا جو شاطر اور بہروپیہ بندہ ہے وہی ان کو استعمال کر لے گا، تو اس سے عوام کو کیا پیغام جاتا ہے؟ اور اس وقت جب پوری عوام نے ایک بندے کے خلاف تحریک شروع کی ہوئی ہے تو ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ وہاں جو بیٹھے ہوئے، باقی تو الحمدللہ جتنے بھی علماء تھے انہوں نے ان کی تردید کی ہے، وہاں جو 4-5 علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کا رویہ کس طرح کا تھا؟ کیا وہ، میں حیران ہوں یار کہ یعنی جب یہ علماء جب مسجد میں اپنی عوام کے پاس جاتے ہیں تو کیا ان کی عوام ان کو پوچھتی نہیں ہے کہ مولانا صاحب آپ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک پوری عوام ایک طرف ہے اور آپ وہاں جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنے علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنے بھی عامر لیاقت کے پروگرام میں جا کے بیٹھتے ہیں نا، وہ جہاں بھی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، وہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، وہ مسجدوں کے اندر جا کے پڑھاتے ہیں، وہاں عوام کو جا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ مولانا صاحب آپ وہاں کیا کر کے آتے ہو؟ کیا یہ جو ایک خبیث النفس بندہ جو ہے وہی آپ سے قابو نہیں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو آپ گھر میں آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو دین کا کام کرنے جاتے ہیں، لیکن وہاں دین کا کام ہی کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے